بابا سے بلند پڑھ دیجئے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ گونجا جانی چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم تاجدار انبیاء سید الانبیاء سید الورا خاتم الانبیاء خاتم المرسلین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی، اللہ کریم کا کروڑہا شکر ہے کہ مالک کائنات نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما کر حضور کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ ماہ ربیع الاول اپنی پوری برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ رونق افروز ہے۔ اس ماہ مبارک کی نسبت سے آج چند گھڑیاں معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان اپنی زندگی کا مقصد کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ خالق کون ہے، اس کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو زندگی کے ان تمام رازوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ زندگی کے جتنے بھی مقاصد ہیں، جتنے بھی راز ہیں، ان تمام رازوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور انسانوں کو مقام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ کیونکہ انسان اگر سنور جائے تو یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، اگر بگڑ جائے تو یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو انسان کے سنورنے اور بگڑنے یہ دونوں طرح کے احتمال ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو سنوار لے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، درست کر لے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر چلنا شروع کر دے تو یہ انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اور یہی انسان اگر اپنے آپ کو بگاڑ دے، انبیاء کرام اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑے تو یہ انسان بگڑ جاتا ہے، یہ انسان سنورتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بگاڑ سے بچانے کے لیے اور انسان کو سنوارنے کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، اور ہر نبی نے دنیا میں آ کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا والوں میں خود نہیں آیا بلکہ اللہ کا بھیجا گیا۔ اور اسی طرح ہر نبی نے یہ دعویٰ کیا
کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں رشد و ہدایت کے راستے پر، ہدایت و رہنمائی کے راستے پر چلا سکوں۔ اور ہر نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میری پیروی میں تمہاری نجات ہے، جو راستہ میں تمہیں دکھاؤں میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے راستے پر چلو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم میرا راستہ چھوڑ دو گے، میری پیروی چھوڑ دو گے، اتباع چھوڑ دو گے، تو تم کبھی بھی کامیاب اور نجات نہیں پا سکو گے۔ تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ انبیاء کرام نے دنیا میں آ کر دنیا والوں کو، انسانوں کو یہ دعویٰ کیا کہ تم جس راستے پر میں چلوں یا تم میری اتباع کرو، پیروی کرو گے تو تم نجات پا جاؤ گے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا۔ تو جن سے اللہ رب العزت نے دعویٰ کروایا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نشانیاں بھی عطا فرمائی جن نشانیوں کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نشانیاں بھی عطا فرمائی، ہر نبی کو نشانیاں، ہر نبی کو معجزات عطا فرما کر بھیجا۔ دیکھیں نا، اب کوئی حکومت کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے اور کہے میں حکومت کا نمائندہ ہوں، اور جو تمہیں میں کہہ رہا ہوں، جو تمہیں آرڈر دے رہا ہوں، یہ حکومت کی طرف سے ہے، تو ہم اسے پوچھیں گے نا کہ تم حکومت کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے، کوئی نشانی بھی ہے؟ یا اس کی وردی ہوگی، یا وردی پر لگا بیچ جو اس کے رینک کو ظاہر کرے گا، یا اس کے پاس کوئی اتھارٹی لیٹر ہوگا، یا کوئی مہر ہوگی، یا کوئی اس کے پاس کارڈ ہوگا جس کے ذریعے وہ بتائے گا کہ میں خود نہیں آیا بلکہ حکومت کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ تو حکومت جب کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجے تو وہ اسے نشانی دے کر بھیجتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود نہیں آیا بلکہ حکومت کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے جنہیں نبوت اور رسالت عطا فرمائی، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے انہیں بھی نبوت، اور جنہیں رسالت اور نبوت عطا فرمائی انہیں بھی کوئی نہ کوئی نشانی، کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر دنیا میں بھیجا، جس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو وہ معجزات، وہ نشانیاں دکھائیں اور ثابت کیا کہ ہم خود نہیں آئے بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے آیت یا آیات کا لفظ استعمال کیا ہے، جسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے کا لفظ قرآن مجید میں کہیں نہیں ملتا۔ یہ جو لفظ ہے نا معجزہ، یہ قرآن پاک میں کسی بھی مقام پر ہمیں نہیں ملتا۔ معجزہ، اس کا جو معنی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے وہ آیت ہے یا آیات کے لفظ پر استعمال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے، 9 نشانیاں عطا فرمائی۔ تو قرآن مجید میں معجزہ جو لفظ ہے یہ ہمیں نہیں ملتا، بلکہ اس کا لفظ جو معجزے کا ملتا ہے وہ آیت یا آیات ملتی ہے، جس کا مطلب ہے نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو معجزات اور نشانیاں دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ تو معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں، اس کا لفظی معنی ہے معجزے کا کہ عاجز کر دینے والی چیز، وہ نشانی جسے دیکھ کر دیکھنے والا عاجز ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ وہ کام جسے کوئی نبی کرے اور اس کام کو کوئی دوسرا انسان لانے سے عاجز ہو، اس کی مثل لانے سے عاجز ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھے کہ معجزہ کسے کہتی ہیں؟ اس کا لفظی معنی یہ عاجز کر دینے والا۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ کام کسی نبی سے صادر ہو، اور نبی سے صادر ہونے والا کام کسی دوسرا کوئی شخص اس کی مثل نہ لا سکے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ اور پھر یہاں یاد رکھیں کہ معجزے اور قدرت کے اندر بھی ایک فرق ہے۔ ایک معجزہ ہے، قدرت ہے۔ تو معجزے اور قدرت کے اندر بڑا ایک نمایاں فرق ہے۔ معجزہ کہتے ہیں اور قدرت کسے کہتے ہیں؟ قدرت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا، نبینوں کو نظر دینا، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور یہ صرف اللہ کا اس میں اپنا ذاتی فعل ہے، اس کے اندر اللہ کی ذاتی طاقت ہے۔ کسی کو اللہ نے یہ طاقت عطا نہیں فرمائی۔ اللہ کی ذات کے اندر یہ شان موجود ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ نبینوں کو آنکھیں دیتا ہے، لیکن معجزہ وہ چیز ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر صادر ہوتا ہے۔
معجزہ، اب اللہ کے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے۔ اسی طرح نبیوں کو آنکھیں دینا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس چیز کو کرتے رہے ہیں، نبیوں کو آنکھیں دیتے رہے ہیں۔ تو معجزہ اور قدرت میں ایک فرق یہ ہے کہ اللہ نے جس کو کسی مردے کو زندہ کیا ہے یا کسی نبی نے کو آنکھیں دی ہے تو یہ اس کی ذاتی طاقت ہے، اس کو کسی نے طاقت نہیں دی۔ اگر کوئی نبی مردوں کو زندہ کرتا ہے یا کسی نبی نے کو آنکھیں دیتا ہے تو یہ اس نبی کی طاقت نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ اس کو طاقت ہے، یہ ایک فرق ہے۔ تو معجزے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا فرمائے، ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا۔ اور پھر یہاں یہ بھی بات یاد رکھے کہ جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، وہ ہر نبی کسی نہ کسی قوم، کسی نہ کسی بستی کے لیے نبی بن کر آیا، خاص ایک نبی بن کر آیا ایک قوم کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو تین۔ سب سے زیادہ معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، 9 معجزوں کا ذکر آتا ہے۔ 9 معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، اس سے سارے نیچے ہی ہیں، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4۔ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، جس معجزے کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اللہ کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، جو بھی حکم تمہیں دے رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں دے رہا بلکہ اللہ کی طرف سے دے رہا ہوں۔ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، معجزہ لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، معجزہ لے کر آئے، حضرت اسماعیل آئے، معجزہ لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، معجزہ لے کر آئے، حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کر آئے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور معجزہ لے کر نہیں آئے بلکہ حضور سراپا معجزہ بن کے آئے، حضور کی ذات سراپا معجزہ بن کے آئی۔ اور پھر ہر نبی کا جو معجزہ تھا وہ اس کی حیات مقدسہ کے ساتھ تھا، وہ نبی اس دنیا سے گئے تو معجزے بھی ختم۔ آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے سے پوچھیں کہ تمہارے نبی کے پاس اللہ نے معجزے عطا فرمائے تھے، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ ہے اب بھی؟ وہ کہے گا نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی زندگی سے ساتھ خاص تھا، وہ اس دنیا سے گئے تو معجزہ ختم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھے تو وہ یہی کہے گا کہ ان کے معجزے ان کی زندگی کے ساتھ خاص تھے، وہ اس دنیا سے گئے تو معجزات ان کے بھی ختم۔ لیکن کوئی کسی مسلمان سے پوچھے نا کہ بتا تمہارے نبی کا کوئی معجزہ اب بھی ہے، تو وہ سینہ چوڑا کر کے کہے گا ہاں، علل اعلان کہے گا۔ مجھ سے سوال کرنے والے، میرے نبی کے معجزے کے بارے میں پوچھنے والے، آج تجھے بتاتا ہوں میرے نبی کا معجزہ آج بھی قرآن کی صورت میں موجود ہے، اور یہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ حضور علیہ السلام کا یہ جو معجزہ قرآن ہے یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ حضرت صالح علیہ نبی علیہ السلام کی قوم نے آپ سے مطالبہ کیا کہ حضور آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی دلیل، کوئی نشانی دے۔ تو قوم نے مطالبہ یہ کیا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو اس پتھر، اس چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی کو باہر نکال کر دکھائیں۔ اب وہ اللہ کے نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے، جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، میں اس کی بارگاہ میں عرض کروں گا تو وہ ضرور اس پتھر سے، اس چٹان سے حاملہ اونٹنی نکال دے گی۔ آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہیں ہوئی، بلکہ قوم کو ساتھ لیا، ایک پتھر پر گئے، اس چٹان پر آپ نے عصا مارا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، اے مجھے رسول بنا کر بھیجنے والے، میری قوم کا یہ مطالبہ ہے، میری قوم کہتی ہے اس پتھر سے اگر حاملہ اونٹنی باہر نکل آئے تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ اے
والے میری اس دعا کو قبول فرما۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور اس چٹان سے حاملہ اٹھنی کو باہر نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے، لیکن ہمارے نبی کی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ سر سے لے کر پاؤں تک میرا نبی معجزہ ہے۔ حضور کا اٹھنا معجزہ، حضور کا چلنا معجزہ، حضور کا جاگنا معجزہ، حضور کا دیکھنا معجزہ، حضور کا سننا معجزہ، حضور کی ہر ہر ادا معجزہ ہے، حضور کی ہر ہر ادا معجزہ ہے۔ حضور کا دیکھنا معجزہ کیسی ہے؟ آئیے، اللہ اکبر۔ مستدرک للحاکم کی یہ روایت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی آقا آپ حضور کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت عباس آپ کے چچا، حضور علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا خیریت ہے؟ بڑے غور سے دیکھ رہی ہیں، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھئے، کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کیجئے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال نہیں کرنا، کچھ نہیں پوچھنا، یا رسول اللہ مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا، اے چچا کون سی بات یاد آ گئی؟ فرمایا رسول اللہ پتہ نہیں وہ آپ کو بات یاد ہے یا نہیں یاد، لیکن مجھے یاد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اے چچا اگر تو اس بات کو نہیں بھولا تو میں تو محمد رسول اللہ ہوں، میں کیسے اس بات کو بھول سکتا ہوں؟ فرمایا میں کیسے اس بات کو بھول سکتا ہوں؟ تو حضرت حضور نے فرمایا چچا کون سی بات ہے؟ تو حضرت عباس فرماتے ہیں، یا رسول اللہ جب آپ بچپن میں تھے، پنگوڑے میں تھے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے اشاروں پر چاند جو ہے وہ گھوما کرتا تھا۔ آپ اپنی انگلی کے اشارہ کرتے چاند دائیں طرف چلا جاتا، بائیں طرف اشارہ کرتے تو بائیں طرف چلا جاتا۔ یا رسول اللہ آپ کی عمر اس وقت 40 دن کی تھی، 40 دن کے تھے پنگوڑے میں، چاند کو جس طرف انگلی سے اشارہ کرتے چاند اسی طرف چلا جاتا۔ یا رسول اللہ آج مجھے وہ بات یاد رہی ہے تو میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ سنیے میرے نبی لجپال نے کیا فرمایا۔ فرمایا چچا میں تمہیں اس سے عجیب بات نہ بتاؤں؟ فرمایا چچا تو نے تو مجھے یہ دیکھا کہ میں اشاروں سے چاند کو ادھر ادھر کر رہا ہوں، اے میرے چچا میں تمہیں اس سے عجیب بات نہ بتاؤں؟ حضرت عباس فرماتی ہیں، یا رسول اللہ بتائیے اس سے عجیب کیا بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ فرمایا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کے شکم اطہر میں تھا، اس وقت لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی حرکت کو میں محمد ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا۔ اے چچا تو مجھے بنگوڑے میں یہ دیکھا کہ میں نے چاند کو ادھر ادھر کیا، میں تو وہ بن کے آیا ہوں، وہ اللہ کا نبی ہوں کہ جب ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت بھی جب اللہ لوگوں کی تقدیر لکھنے کے لیے قلم حرکت کرواتا تھا، اس قلم کی حرکت کی جو آہٹ تھی میں محمد ماں کے پیٹ میں بھی اس کو سنا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ حضور سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کر آئے، اور پھر ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے تابع کر دیا، حضور کی پیروی پر لگا دیا، حضور کے حکم پر ان کو لگا دیا۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے۔ فرماتے ہیں ہم سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک اعرابی آیا، اعرابی جسے دیہاتی کہتے ہیں، گاؤں کا ایک بندہ آیا تو حضور نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ فرمایا اسلام قبول کر لو، فرمایا اسلام قبول کر لو۔ تو اس شخص نے کہا میں تب تک اسلام قبول نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے کوئی نشانی، کوئی معجزہ نہیں دکھا دیتے، کوئی دلیل نہیں دے دیتے، میں کیسے مان لوں آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، تو مجھے کوئی دلیل یا کوئی نشانی دے تو میں آپ کو مان لوں گا۔ حضور نے فرمایا کیا دلیل لینا چاہتا ہے تو خود بتا، جو تو کہے گا وہ میں تجھے دکھا دوں گا۔ وہ اعرابی کہنے لگا یا رسول اللہ وہ جو درخت ہے نا، وہ درخت
اس درخت کو حکم دے وہ درخت آپ کی بارگاہ میں آئے، وہ درخت آ کر آپ کی گواہی دے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اب دعویٰ بہت بڑا تھا کہ وہ درخت اب کیسے یہاں آئے، حضور کی بارگاہ میں آ کر گواہی دے۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ درخت کیسے آ سکتا ہے، حضور نے فرمایا تو خود جا اس درخت کو جا کر کہا تجھے اللہ کا رسول محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ وہ اعرابی گیا اس درخت کے پاس جا کر کہنے لگا تجھے اللہ کا رسول بلا رہے ہیں۔ وہ درخت نے اتنا سنا تھا، روایات میں آتا ہے درخت نے دائیں طرف حرکت کی، بائیں طرف حرکت کی، آگے پیچھے حرکت کر کے اپنی جڑوں کو اکھاڑا، جڑوں کو اکھیڑ کر چلتا ہوا زمین کو چیرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں جا کر حاضر ہو گیا۔ حضور نے فرمایا درخت بتا میں کون ہوں؟ درخت نے اپنی زبان میں فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ گواہی دینا تھا کہ اعرابی نے کہا یا رسول اللہ میں مان گیا ہوں، آپ مجھے بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کروا دیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کو حکم دیا، روایات میں آتا ہے وہ درخت پھر حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوا واپس پلٹا، اور وہاں جہاں جس جگہ سے اکھڑا تھا وہیں اسی طرح جس طرح اکھڑا تھا اسی طرح جا کر لگ گیا۔ اور پھر وہ اعرابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیں میں آپ کو سجدہ کروں، آپ کو اللہ تعالی نے اتنی شانیں عطا فرمائی، آپ مجھے حکم دیں میں سجدہ کروں۔ حضور نے فرمایا میری امت کے اندر، میری شریعت کے اندر خدا کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ فرمایا اگر میری امت میں، میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، میں اپنی بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، تو حضور کی ذات سراپا معجزہ بن کر آئی۔ اللہ اکبر، حضور کے کیا کہنے۔ حضرت یہ جو میں نے واقعہ پیش کیا پہلے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کے شکم اطہر کے اندر آپ تھے تو آپ نے لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آہٹ کو سن لیا تھا۔ اس حدیث کے تحت محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ تھی کہ آپ سفر پر جا رہے تھے اور 3 میل دور ایک چیونٹی نے آپ کی قدموں کی آہٹ کو سن لیا، قدموں کی آہٹ کو سن لیا، اور ان چیونٹیوں کی سردارنی نے کہا چیونٹیوں کو کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر آ رہا ہے، سبھی اپنی بیلوں کے اندر چھپ جاؤ کہیں تمہیں مچل نہ دے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ 3 میل کی دور پر اس چیونٹی کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ میرا نبی تو وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا بلکہ ماں کے شکم اطہر میں ہے، تو لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آہٹ کو سن لیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ شان عطا فرمائی، حضور سراپا معجزہ بن کر آئے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے تو اچانک صحابہ فرماتے ہیں حضور نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہوئی؟ اچانک آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیوں کہا؟ میرے نبی نے فرمایا سنیے، میرے نبی نے فرمایا میں نے اس لیے وعلیکم السلام کہا کہ ابھی میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ آسمان سے جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ ایک فرشتوں کی جماعت گزر رہی تھی۔ گزرتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا السلام علیکم یا ایھا النبی، انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے ان کے سلام کا ان کو جواب عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ شان عطا فرمائی ہے، آپ کی ذات سراپا معجزہ بن کر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی عظمت و شان و رفعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا